یہ فرمائیے کہ یہ جو چارجز ہیں جو فریم کیے گئے ہیں، یہ فیلڈ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے، یا یہ اس کے کیا میکسیمم سزا ہو سکتی ہے اعتزاز احسن صاحب؟ اور کیا جو یہ جرم ہوا ہے اس کی ظاہر ہے یہ آئسولیشن میں تو نہیں ہوا، اس کے نیچے اوپر بھی تو کوئی ہوگا. واٹ ول بی دی اس کی کیا ہوگی فال آؤٹ؟ یہ اکیلے سنگولر ہو سکتے ہیں یا اور لوگ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ آپ نے وقت کو بدلتے بھی دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہی عدالتوں نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا دی تھی. وہ بھاگ گیا دبئی، واپس نہیں آیا، نہ وہ آ سکتا تھا اس کے بعد پاکستان، اور وہ عدالتیں وہیں ڈٹی رہیں. یہ کام جو ہے اب سپریم کورٹ میں یہ دیکھیں، یہ جو عدالتیں انہوں نے فوجی عدالتیں اب لگائی ہیں، ان فوجی عدالتوں کو 5 ججز کے بینچ نے کالعدم قرار دے دیا تھا اور یہ ختم ہو گئی تھی. پھر فوج اور گورنمنٹ نے اپیل کی، ڈیفنس منسٹری نے بھی اپیل کی سپریم کورٹ کو کہ لارجر بینچ بنا کے ہمیں ان کو ویلیڈیٹ کریں. اب لارجر بینچ بنا، لارجر بینچ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہم اب سٹے تو نہیں ہو سکتا، نہیں مانتے، نہیں، آپ اتنا سٹے کر دیں کہ ہم ٹرائل چلا لیں تو فیصلہ نہیں سنائیں گے. عدالت نے یہ اجازت دی، عدالت نے، کہ آپ ٹرائل کر رہے ہیں، فیصلہ نہیں سنائیں گے. اب پھر یہ آئے درخواست لے کے سپریم کورٹ پہ کہ جی ہم نے 20 آدمی جو دیکھے ہیں ان 100 میں سے، وہ 20 آدمی بے گناہ ہمیں لگتے ہیں، ہم ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، پر آپ نے حکم دیا ہوا ہے کہ فیصلہ نہیں دینا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہمیں فیصلہ دے دیں. سپریم کورٹ نے مجھے پوچھا، میں نے کہا جتنے نکلتے ہیں مجھے تو بڑی خوشی ہے، پر میں اپنے موقف سے نہیں ہٹتا ہوں کہ یہ ان کی بھی ڈیٹینشن انلیگل تھی اور اس کو میں چیلنج کیے رکھوں گا، پر ان کو یہ چھوڑنا چاہتے ہیں، میری طرف سے کوئی اعتراض. اب سپریم کورٹ نے یہ حد لگا دی کہ اب اتنے چھوڑیں، باقی آپ کو. اب سپریم کورٹ کی جب تک اجازت نہیں ملی یہ نہیں آگے چل سکتے. سپریم کورٹ جس کو ڈی لیجٹمائز کر دے یہ لیجٹمائز نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ ایوب خان نے مارشل لاء لگایا. جب تک سپریم کورٹ نے چیف جسٹس منیر نے اس کو پہ مہر تصدیق ثبت نہیں کی 200 کے کیس میں 1958 میں، ایوب خان کی گورنمنٹ ہی گورنمنٹ نہیں تھی. ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا، نظریہ ضرورت کا اس نے سہارا لیا. جب تک بیگم نصرت بھٹو کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے، وہ ٹھیک ہے ججز ان کے ساتھ اس نے ملائے ہوئے تھے، اور وہ پر جب تک انہوں نے ویلیڈیٹ نہیں کیا وہ ویلڈ نہیں تھی. پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا، جب تک سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا ظفر علی شاہ کے کیس میں، وہ ویلڈ نہیں تھا. ان کو ویلیڈیٹی کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کی پاور ہی ہے. احسن صاحب اب تو مثال قائم ہو گئی ہے، اب تو مثال قائم ہو گئی ہے. اپنا آرمی نے اپنا ایک مثال قائم کر دی ہے اپنے خود احتسابی کی، اور اپنے ہی ایک جنرل کو جو ہے وہ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی ہے اس پر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا بھی اسی طرح جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہو پا رہا؟ جب جو نیب ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی پوائنٹس انتقام ہے، تو اسی طرح کی مثالیں قائم ہونی چاہیے سول گورنمنٹ میں بھی سر؟ سویلینز کی تو ہوتی رہتی ہے، سویلینز کی تو ہوتی رہتی ہے. سویلینز کی فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتی، ہم یہ کہتے ہیں. نہیں یہ تو آپ کا فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے. فوجی نہیں، ایک میری بات سن لیں نا، سن لیں. فوجی عدالت کا اصل فرق کیا؟ فرق اصل یہ ہے کہ یہ مقدمہ سنے گا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، 5 اس کے کم از کم اس میں افسر ہوں گے. یہ چونکہ لیفٹیننٹ جنرل کا ٹرائل ہے تو لیفٹیننٹ جنرل یا کوئی 4 اسٹار جنرل اس پہ پریزائڈ کرے گا، بٹ منیمم لیفٹیننٹ جنرل، 2 میجر جنرل، 2 بریگیڈیئر،
یا ایک دفعہ بریگیڈیئر کی جگہ ایک کرنل رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ کام شام اس کے سارے منٹس ریکارڈنگ وغیرہ وہ کر ایڈمنسٹریٹو. اب یہ جب کریں گے اور ایک جج ایڈوکیٹ جنرل کا نان ووٹنگ ممبر ہوگا. اب یہ جب یہ سنیں گے، گواہوں کو سنیں گے، اس پہ جرا ہوگی سنیں گے، اس پہ بحث ہوگی سنیں گے، وکیل ہوں گے، لیکن یہ فیصلہ نہیں دیں گے. فیصلہ کون دے گا، کون کرے گا؟ وہ کمانڈنگ آفیسر. کمانڈنگ آفیسر جو اس کے سامنے کیس چلا ہی نہیں، جس نے گواہوں کوئی شکلوں کو ہی نہیں دیکھا کہ پہچان جاتے ہیں لوگ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے. دا ڈیمینر آف اے وٹنس، ہاؤ ہی آنسرز کوشچن، کچھ نہیں اس نے دیکھ. فیصلہ وہ کرے گا، اور وہ فیصلہ اس کیس میں آرمی چیف کرے گا. ہی از دی کمانڈنگ آفیسر ابو لیفٹیننٹ جنرل. اب وہ سپاہ سالار نے تو ایک لفظ نہیں سنا ہوگا، اور اگر آپ اس طرح کی ہیئرنگ اور اس طرح کا اختیار دے دیتے ہیں، دا سول لا از اپوز ٹو دیٹ. جس نے کیس سنا نہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ہی از ایکسٹرینیس. پر اب یہ فیصلہ کریں گے، اور فیصلے میں ان کو کوئی ریزنز دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک باکس ہوتا ہے اس پہ فارم پہ جو فیصلے کی گلٹی اور ناٹ گلٹی، اس پہ صرف ایک لفظ لکھ دیتا ہے کرنل صاحب عام ٹرائل میں گلٹی. یہ سزا کتنی؟ 7 ایئر. اب یہ پروپوزل جاتا ہے ٹو دی کمانڈنگ آفیسر، وہ بریگیڈیئر ہو، میجر جنرل ہو یا آرمی چیف ہو. سو دیر آر گریٹ پرابلمز ود دیز ملٹری ٹرائل. اور لیکن اعتزاز صاحب اس میں ایک پروویژن تو ہے نا کہ اگر کورٹ مارشل بھی ہوا ہے تو الٹیمیٹلی وہ سپریم کورٹ میں بھی اپیل کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی. جی کر سکتے ہیں بالکل. لیکن ایک دقت بڑی آتی ہے اس میں. جب اپیل سویلین کورٹس میں ہو تو اس میں ہر سویلین کورٹ نے اپنی ہر فائنڈنگ کا ریزن دینے ہوتے ہیں. اعتزاز صاحب میں ایک کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں روک رہا ہوں. یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے جس میں عقیل عباسی صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ، میرا سوال یہ ہے کہ یہ پتن کی رپورٹ آنے کے بعد کیا یہ ہم مطالبہ ہو سکتا ہے کہ جی 183(4) کے تحت یہ رپورٹ جو آئی ہے اس کے بعد کوئی اس پہ بھی بات ہو، اور یہ جو 3 سیٹیں باقی مل گئی ہیں مسلم لیگ نون کو، کیسے اعتبار کیا جائے اس کاؤنٹنگ پہ ان دی ویک آف آل دی 45, 47, 46 فارمز؟ اعتزاز صاحب اس میں پہلی تو بات یہ ہے، میری یہ بڑی سوچی سمجھی رائے ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، دیر از اے کانفلکٹ. اگر 2/3 میجورٹی بن جاتی ہے تو ہی ول بی دا فرسٹ بینیفیشری. اور سارے اخبارات میں یہ لکھا جا رہا ہے، سارے میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے، ان کی طرف سے ایک دفعہ ڈینائل نہیں آیا. اس کیس میں بیٹھنے سے پہلے قاضی صاحب کو ایک ایفیڈیوٹ دینا چاہیے تھا. ایفیڈیوٹ ہوتا کہ اس کیس کا کیا کوئی بھی فیصلہ ہو، کسی جانب بھی ہو، اس کیس کے ذریعے 2/3 میجورٹی بھی بن جائے، اس کیس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ بھی کر لیا جائے. میں ایک دن اپنی ریٹائرمنٹ ڈیٹ آف اکٹوبر، پرٹیکولر ڈیٹ آف اکٹوبر 2024 جج نہیں بیٹھوں گا. ہاں پھر بیٹھتے، ان کا تو سٹیک ہے، ان کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے.